چاہتے ہو تمہارے گھر سے غربت بھاگ جائے؟ چاہتے ہو تمہارے گھر سے فقر دوڑ جائے؟ اس نے کہا جی چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر عمر کے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک نوجوان تھا مدینہ کا رہنے والا، روزانہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا، اور پھر وہ فوراً امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا۔ حضرت عمر جب باہر آئے دروازے سے تو دیکھا نوجوان بیٹھا ہے۔ وہ بھائی کیسے آنا ہوگا؟ وہ آگے سے کہنے لگا حضور میرے گھر میں غربت ہے، فقر ہے، مہربانی کر دیں، مجھے کچھ دے دیں تاکہ میں اپنے گھر کا نظام چلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دے دیا۔ اگلا دن پھر جب فجر کی نماز پڑھ کر گھر میں گئے، جب واپس آئے تو رعا عمر مجیئہ لاجل الطلب، پھر دیکھا وہ پھر دروازے پہ بیٹھا ہے۔ بعض لوگوں کو لت پڑ جاتی ہے نا، مانگنے کی بھی ایک چس ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ بار بار حضرت عمر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو حضرت عمر جلالی تھے، جلال میں آ گئے۔ فرمانے لگے وہ بھائی روزانہ ہی آ جاتے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، چنگے بھلے ہو، کما سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو، اور یہ جملہ ذہن کیجئے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے اذهب، چاہتے ہو تمہارے گھر سے غربت بھاگ جائے؟ چاہتے ہو تمہارے گھر سے فقر دوڑ جائے؟ اس نے کہا جی چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر عمر کے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے دروازے پہ آئے ہو اور میں تمہیں اس کا دروازہ دکھاتا ہوں جس سے عمر بھی خود مانگتا ہے۔ اذهب فتعلم القرآن، اگر چاہتے ہو دنیا میں سب سے بڑے امیر بن جاؤ تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، عمر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جاؤ قرآن سیکھو۔ جب تم قرآن سیکھ لوگے نا فَإِنَّهُ سَيُغْنِيكَ ام باب عمر، یہ قرآن تمہیں عمر کے دروازے سے مستغنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، قرآن تمہیں اتنا امیر کر دے گا۔ میں نے کہا یہ تو کہتے ہیں قرآن تو دیتا ہی کچھ نہیں ہے، اور حضرت عمر کہتے ہیں قرآن تو اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا ہی نہیں جاتا، قرآن اتنا دیتا ہے کہ جھولی تنگ پڑ جاتی ہے۔ نوجوان تھا، مانگنے والا تھا، لیکن عمر کی زبان سے جو سنا تو دل میں اتر گئی بات، لہجہ عمر تھا نا تو بات دل میں اتر گئی۔ فغاب زمانن، کبھی کبھی کسی کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، گھر میں ایک بکری بندھی ہو نا تو ایک دن اگر وہ نظر نہ آئے تو بندہ کہتا ہے یہ روزانہ تو یہاں ہوتی ہے بکری، اب کیوں نظر نہیں آئی؟ عادت پڑ جاتی ہے، ماں باپ کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی اور کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ عادت جو ہے نا انسان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ نوجوان روزانہ آیا کرتا تھا حضرت عمر کے دروازے پہ، حضرت عمر کو بھی ایک عادت پڑ گئی اس کے چہرے کو دیکھنے کی، تو فغاب زمانن، اب وہ جب بھی دروازہ کھولیں تو نظریں اس کو ڈھونڈیں، بھیجا بھی خود ہے، اب تلاش بھی خود کر رہے ہیں۔ تو ایک دن وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، عمر جیسا جوان فسأل عنہ، پوچھنے لگے جی وہ نوجوان کہاں ہے، پوچھنے لگے وہ نوجوان کہاں ہے۔ فدل علیہ، لوگوں نے بتایا جی پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو در در کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، اب تو پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، کوئی ایسا اس پہ جنون طاری ہوا ہے، قد اعتزل الناس، لوگوں سے کٹ گیا ہے، اب تو اکیلا بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا چلو اس کی یاد بڑی تڑپا رہی ہے، مجھے بھی لے چلو اس کی طرف۔ حضرت عمر نے کہا مجھے لے چلو اس کی طرف۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، اور جب گئے تو جا کر دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے ما شغلک عنا، یار تو دروازے پہ آیا کرتا تھا، دل لگی کی باتیں کرتا تھا، تجھے دیکھتے تھے تو بڑا سکون ملتا تھا، اب تو آتا ہی نہیں ہے، ملاقات کے لیے نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز نے تمہیں ہماری طرف آنے سے روک دیا؟ پتہ ہے اس نوجوان نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے اب آپ کے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے آپ کے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عمر پوچھنے لگے کیوں؟ کہنے لگا فإنی اقرأ القرآن، اس سے جو باتیں کرتا ہوں اب کسی اور کی باتوں کی گنجائش رہی نہیں، جب بھی کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے تو قرآن سے ملاقات کر لیتا ہوں، گفتگو کر لیتا ہوں۔ فإنی اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں، اغنانی عن عمر وعن آل عمر، اس قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے، عمر کی آل سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حضرت عمر میں بھی جستجو کا ایک جہان آباد تھا،
کہنے لگے جی بتائیں تو صحیح، قرآن جو پڑھا اتنے وقت سے قرآن سے یاری لگائی ہے، ما وجدت فیہ، پھر قرآن نے تمہیں دیا کیا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب ہیں 15,000 تنخواہ ہے، مولوی بن کے تجھے کیا ملے گا؟ 20,000 تنخواہ ملے گی۔ وہ دیکھ فلانا بینک کے اندر لگا ہے، اس کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے۔ مولوی صاحب کی 20,000 تنخواہ ہے، پورا مہینہ گزار کر بھی پھر بھی پیسے کچھ نہ کچھ وہ بچا کے رکھتا ہے، اور جو 1 لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہے نا، وہ مہینہ بعد میں گزرتا ہے، قرضہ اس کے سر پہ پہلے چڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ مولوی صاحب کی برکت، یہ قرآن کی برکت ہے نا جی۔ تو وہ کہنے لگا جی حضور اور کیا ہے؟ قرآن آپ پوچھ رہے ہیں قرآن نے مجھے دیا کیا ہے، میں نے قرآن میں پایا کیا ہے؟ تو آئیں پھر اے عمر سنیں، وجدت فی، میں نے قرآن کے اندر پڑھا، پڑھتے پڑھتے ایک آیت آئی، وفی السماء رزقکم وما توعدون، میرا رب فرماتا ہے تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، رزقی فی السماء، میرا رزق آسمانوں میں تھا، وانا اطلبہ فی الارض، اور میں زمین پہ ڈھونڈ رہا تھا، میرا رزق تو آسمانوں میں تھا۔ تو اے عمر مجھے بات سمجھ آ گئی کہ جو قرآن پڑھتا ہے پھر اللہ کائنات کی ہر چیز سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔